بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب میری ماں کو بد کردار کہتے تھے، جبکہ میرے بابا کے مرنے کے بعد میری ماں نے نوکری کر کے ہمیں پالا تھا۔ وہ ایک NGO میں نوکری کرتی تھی جو صرف عورتوں کی تھی۔ جب لوگ میری ماں کو برا کہتے تو مجھے بہت غصہ آتا، اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ وہ نوکری چھوڑے، اب ان کی جگہ میں NGO جاؤں گی۔ یہ سنتے اماں کے ہوش اڑ کے اور سختی سے منع کر دیا۔ اب مجھے بھی اماں پر شک ہو رہا تھا، جب ہی نقاب لگا کر ایک مظلوم عورت بن کر NGO گئی۔ جب غریب عورت سمجھ کر میری ماں بولی کہ تیسرے کمرے میں چلی جا، میں حیران ہوئی، پھر تیسرے کمرے میں چلے گئی، لیکن جیسے ہی قدم تیسرے کمرے میں رکھا میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ لوگ صحیح کہتے تھے اندر تو۔ میرا نام حریم فاطمہ ہے، میرا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ ابا ہمارے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کو بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اماں کو ایک NGO میں نوکری ملی تھی۔ اماں نے کہا کہ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، دوسرا اچھا ہو نہ ہو، ہمیں تو اپنے عملوں کا حساب دینا ہے نا، کسی دوسرے کا تو نہیں دینا۔ لوگ باتیں تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، کتنی جلدی دوسروں کی زندگی کو، ان کے حالات کو، کردار کو جج کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے، آگے بڑھ کر دو بول تسلی کے نہیں بول سکتے، تو ایسے لوگوں کو جو معاشرے کا الزام دیتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے تو یہ معاشرہ بنا ہے۔ خود کو صحیح کرنے کے بجائے معاشرے کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کریں۔ اماں کو جب سے NGO میں نوکری ملی تھی، تب سے سب لوگ اماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئے تھے، اور جب ہمارے نام نہاد رشتہ دار، وہ اور تو کچھ نہیں کر سکے، ہمارے لیے وہ بھی لوگوں کے ساتھ مل کر ان جھوٹی باتوں کو تول دینے لگے۔ ایک دن تایا اور تائی آئے اماں کے پاس اور کہا کہ ہمارا بھائی کیا گیا اس دنیا سے؟ تم نے تو لوگوں کو باتیں کرنے کے موقع دے دیے ہیں اور ثابت کر دیا کہ تم ہمیں رسوا کر کے ہی دم لوگی۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا یا تو یہ نوکری چھوڑ دو، یا پھر ہمارے بھائی کی نشانیاں تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتے ہم، اس لیے میں بچوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ تو اماں نے کہا کہ آپ جس نام نہاد رشتے کا ذکر کر رہی ہیں، اس کا تب خیال کیوں نہیں آیا جب آپ کے بھائی زندہ تھے، اور آ کر کبھی خبر تک نہیں لی کہ ہم زندہ بھی ہیں یا، اور اب آگے اپنا حق جتاتے ہیں؟ یہ بچے میرے ہیں، ان کو پالنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کر گزروں گی، اور آپ جیسوں کے پاس کبھی مدد کے لیے کبھی نہیں آؤں گی۔ اور کس رشتے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب اقبال کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، آپ تو بڑے بھائی تھے نا اقبال کے، تب کیوں نہ آ کر پوچھا؟ کیوں نہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی مسئلے ہیں ہم مل کر حل کریں گے؟ مگر آپ نے تو کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی مت دو، اور آج میرے بچوں پر نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ شکر کریں گے جو اتنی دیر سے آپ کی باتیں سن رہی ہوں، اور اقبال کے بھائی ہونے کے رشتے سے آپ کو عزت تھی، مگر آپ اپنی حد پار کر چکے ہیں۔ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں، جہاں نوکری کرتی ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، ان سب سے آپ کا اور محلے والوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم آپ سے نہیں لے کر کھاتے، ورنہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ جیسوں کا محتاج کرے۔ رہی بات میرے شوہر کی عزت کی، تو میرا رب جانتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے میرے شوہر کی عزت اور میرے کردار پر کوئی حرف آئے۔ میرا رب میرا محافظ ہے، اور وہ جانتا ہے آپ کو بھی اور آپ کے چھوڑے ہوئے ان جاسوس محلے والوں کو بھی، جو آپ کے کہنے پر مجھ پر جملے کستے ہیں۔ تایا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس بات پر پھر تایا سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو تایا نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اماں نے کہا کہ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے؟ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہاں سے عورتیں ہی کام کرتی ہیں، تو آپ کو تو پھر لوگوں کا بھی منہ بند کرنا چاہیے۔ تایا نے کہا کہ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا، جب تمہیں اس روڈ پر اترتے دیکھا تو پوچھ گچھ کی، تو پتہ چلا کہ تم وہاں نوکری کرتی ہو، اور پوچھا اس لیے تھا کہ تم ہمارے گھر کی عزت ہو۔ یہ جاننا میرا حق تھا کہ کیسی جگہ ہے جہاں تمہیں نوکری ملی ہے۔ تو اماں نے کہا کہ مجھ پر یہ احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی حالات ہو، جیسے بھی ہو، میں ان کا مقابلہ کرنا جانتی ہوں، اور آج کے بعد مجھ سے، میرے بچوں سے آپ کا ہر تعلق ختم سمجھیے گا، اور کبھی رستے میں بچوں پر نظر بھی پڑے تو بات کرنے کی زحمت مت کریے گا۔ میں بچوں کو بتا چکی ہوں کہ ان کے دودیال والے ہمارے لیے مر چکے ہیں، اور اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اماں نے دروازے کی طرف ہاتھ کر کے تایا سے کہا تھا۔ تایا نے جاتے ہوئے اماں کو دھمکی دی اور کہا کہ تم صحیح نہیں کر رہی ہو، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اماں نے کہا کہ میں آپ کی کسی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ تو تایا ہنکارتے ہوئے باہر نکل گئے، اور تائی نے جاتے ہوئے کہا کہ میں شرمندہ ہوں، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتی، اور تمہارے جھیٹ ایسے نہیں ہیں، کسی نے جان بوجھ کے غلط فہمی ڈالنے کے لیے یہ باتیں پھیلائی ہیں۔
تو اماں نے کہا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے شوہر کو بتا دیجئے گا کہ دوبارہ کبھی میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی نہ کرے، تو اگر انہوں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کا سوچا بھی تو میں ان کا وہ حشر کروں گی جس کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ پھر تائی ہم سے مل کر چلی گئی تھی۔ اماں بہت بہادر تھی، جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو مردوں کی طرح کام کرتے دیکھا تھا۔ مردوں سے اماں سختی سے بات کرتی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اماں کو دیکھ کر مجھے فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ میں بڑی ہو گئی تھی اور کالج جانے لگی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہی سب ہونے لگا تھا جس کی وجہ سے پہلے والا محلہ چھوڑا تھا، اور اب بھی آئے دن لوگ اماں کے بارے میں باتیں کرنے لگے، اور کالج میں بھی لڑکیاں مجھے باتیں کرنے لگی تھی کہ تمہاری اماں جس جگہ کام کرنے جاتی ہیں وہ صحیح جگہ نہیں ہے۔ اس جگہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ جو اس جگہ گیا وہ دلدل کی طرح دھنسا چلا جائے گا، اور ان لوگوں کا کردار وہ تو گھٹیا کام کرتے ہیں، توبہ توبہ، اور وہ باتیں کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیوں تم سب میری اماں کے پیچھے پڑی ہو؟ میری اماں میری آئیڈیل ہے، وہ ایک مضبوط کردار کی مضبوط عورت ہے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں نے ہمیں کس طرح دن رات ایک کر کے پالا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس سنی سنائی باتوں پر یقین کرتی ہو۔ وہ کہتی ہمیں کیا، تمہاری ماں ہے، اچھا کرے یا برا، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو بس تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، ہمیں تو اور بھی کام ہے۔ تم نہیں سمجھنا چاہتی تو تمہاری مرضی۔ اور تبھی کالج ٹائم ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے سیدھی گھر آ گئی۔ میرے ذہن میں بار بار میری کالج فرینڈس کی باتیں گردش کرنے لگی، اور میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بارے میں سوچنے لگی کہ کیا واقعاً جس جگہ ماں نوکری کرتی ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو اماں کیوں جاتی ہیں؟ پھر رات کو جب ہم سو رہے تھے تو کسی کی آہٹ پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اماں نہیں تھی۔ شروع سے ہی اماں اور ہم ایک کمرے میں سوتے تھے۔ میں اماں کو دیکھنے کے لیے اٹھ گئی، جب دروازہ کھلا تو دیکھا کہ اماں نماز پڑھ رہی تھی۔ کچھ دن بعد پھر سے کسی کی آہٹ پر اٹھی، پھر سوچا کہ اماں ہی اٹھی ہوں گی، مگر دل میں خیال آیا کہ خود بھی نماز پڑھ لوں، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی سامنے ذہن میں کسی کا سایہ نظر آیا۔ میں ڈر سی گئی، مگر ہمت کر کے دیکھنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے اماں آگے اور کہنے لگیں کہ اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں بھی کسی کو وہاں دیکھا ہے۔ تو اماں نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں کمرے میں آ گئی۔ جب کالج گئی تو میرے محلے کی دوست نے کہا کہ سنا ہے رات کوئی چور گھس آیا تھا تمہارے گھر؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ تم سے کس نے کہا؟ وہ کہنے لگی لو کر لو بات، کس نے کہنا ہے، سارا محلہ جانتا ہے رات کو یہ آیا تھا تمہارے گھر۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چور نہیں تھا، کوئی اور ہی تھا۔ میں نے اسے غصے سے کہا کیا بکواس کر رہی ہو؟ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ سارا محلہ جانتا ہے ہمیں، اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں رہتے ہوئے، کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ سب کسی کی سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم اپنی ماں سے کیوں نہیں پوچھتی، ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہو اس معاملے کا۔ میں نے اسے کہا کہ بس بہت ہوا، بہت سن لی تمہاری بکواس، آج کے بعد مجھے نظر بھی نہ آنا، میری تمہاری دوستی آج سے ختم۔ جب بھی فرینڈس کے پاس بیٹھتی وہ اسی طرح کی باتیں کرتی جیسے ان کے پاس اور کوئی بات ہی نہ ہو کرنے کے لیے۔ جب دیکھو میری اماں کو موضوع گفتگو بنائے رکھتی ہیں۔ اور پھر ایک دن تو پرنسپل نے بھی مجھے بلا لی اور کہا کہ جو آئے دن آپ کی اماں کے بارے میں باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمیں مجبوراً آپ کو اس کالج سے نکالنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری اماں کو تو ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ان سب سے۔ تو پرنسپل نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، آپ کی وجہ سے ہمارے کالج کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی یہاں سے چلے جائیں۔ گھر آئی تو اماں معمول کی طرح ابھی بھی گھر نہیں آئی تھی۔ اب تو اماں کئی دفعہ رات کو آتی، میں پوچھتی کہ اماں اتنی رات گئے تک کام نہ کیا کریں، باقی لوگ بھی تو ہیں، وہ سب شام ہوتے ہی گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو اماں کہتی کہ جب کام زیادہ ہوتا ہے پھر دیر تک رکنا پڑتا ہے۔ اور جب اماں گھر آئی کھانا وغیرہ کھایا سب نے مل کر، میں نے ابھی تک بنایا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں کالج چھوڑ چکی ہوں۔ جب سب کمرے میں چلے گئے اور اماں رات کو بھی لیپ ٹاپ پر کام کرتی رہتی، میں نے کہا کہ اماں آپ سارا دن وہاں بھی کام کرتی ہیں، گھر پر بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیا کریں۔ اماں نے کہا کہ تم نہیں جانتی مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، گھر کو چلانا، تم سب کی پڑھائی اور باقی اخراجات سب پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اماں وہ میں نے کالج چھوڑ دیا۔ اماں نے حیران ہو کر پوچھا خیریت کیوں چھوڑ دیا، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا کہ وہاں کالج میں سب آپ کے بارے میں بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ اماں نے کہا کہ ایسی کوئی بات تھی تو تم مجھے بتاتی، میں خود جا کر بات کرتی، ان کے جو بھی تحفظات ہیں میں سب کلیئر کرواتی۔ میں نے کہا کہ نہیں آپ وہاں نہیں جائیں گے، اور اب میں کالج چھوڑ چکی ہوں۔ اماں نے کہا کہ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، وہ تو کریں گے، ان کی باتوں کی وجہ سے تم کتنے کالج بدلو گے، بہادر بنو اور سب کی باتوں کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں آپ کی طرح بہادر نہیں ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا،
جو وہ سب باتیں کرتے ہوئے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اماں نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے، میں کچھ ہی دنوں میں تمہارا ایڈمیشن کسی اچھے کالج میں کرواتی ہوں، تم پریشان نہ ہوا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اور اماں پھر سے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب سے بڑی ہوئی تھی اماں کو اسی طرح محنت کرتے دن رات کام کرتے دیکھا تھا، کبھی اماں کو اپنے اوپر توجہ دیتے یا خود کا خیال رکھتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اماں ابھی بھی ینگ تھی۔ پر میں پیار سے اماں سے کہتی تھی کہ وہ تو میری بڑی بہن لگتی ہیں۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے اماں سے کہا، اماں آپ نے میری وجہ سے اپنا آپ بھلا رکھا ہے، آپ کا دل نہیں کرتا دوسری عورتوں کی طرح بننے سنورنے کا، اچھے اچھے کلر کے کپڑے پہننے کا؟ تو اماں نے کہا کہ جب سے تمہارے ابا دنیا سے گئے تھے تب سے ان سب سے میرا دل اٹھ گیا ہے، بس اپنا مقصد پورا کرنا سب سے اول رکھا ہے اور تم سب کو پالا۔ اور عورت بندی سنورتی تب اچھی لگتی ہے جب اس کا شوہر زندہ ہو، اور بننا سنورنا بھی گھر کے اندر تک ہونا چاہیے۔ جو باہر بن سنور کے پھرتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ سب ریاکاری میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ آج اس جدید دور میں ہم فیشن کو خود پر اتنا حاوی کر چکے ہیں کہ ہم اپنے دین سے ہی دور ہو گئے ہیں۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں سن کر اور ان کی سوچ دیکھ کر خوشی ہوتی اور سوچنے لگتی کہ جو باتیں لوگ میری اماں کے بارے میں کرتے ہیں وہ سب ان کے گندے ذہن کی اختراع ہے، ان کے اپنے اندر کی گندگی جو وہ دوسروں میں دیکھتے ہیں اور انہیں باتوں کو سچائی کا روپ دینے لگ جاتے ہیں۔ ایک اکیلی عورت کے لیے گھر سنبھالنا اور اسے چلانا آسان نہیں ہے، وہ بھی تب جب اس کے ساتھ کسی مرد کا ساتھ نہ ہو۔ کیوں نہیں ہم لوگ کسی کو اس کی زندگی گزارنے نہیں دیتے؟ ہمیں تو چاہیے کہ آگے بڑھ کر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اور ان کو تسلی کے 2 بول ہی بول دے، وہ بھی کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ کیوں نہیں سوچتا کہ اکیلی عورت اپنے بچوں کو کن مشکلات سے گزار کر پالتی ہے؟ بچوں کے لیے جب کہیں کام کرتی ہے تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کے کردار کو داغدار کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب میری ماں کو بد کردار کہتے تھے، جبکہ میرے بابا کے مرنے کے بعد میری ماں نے نوکری کر کے ہمیں پالا تھا۔ وہ ایک NGO میں نوکری کرتی تھی جو صرف عورتوں کی تھی۔ جب لوگ میری ماں کو برا کہتے تو مجھے بہت غصہ آتا، اسی لیے میں نے اماں سے کہا کہ وہ نوکری چھوڑ دے، اب ان کی جگہ میں NGO میں جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی اماں کے ہوش اڑ گیا اور سختی سے منع کر دیا۔ اب مجھے بھی اماں پر شک ہو رہا تھا، تبھی میں نقاب لگا کر ایک مظلوم عورت بن کر NGO میں چلی گئی۔ جب غریب عورت سمجھ کر میری ماں مجھے بولی کہ تیسرے کمرے میں چلی جا، میں حیران ہوئی، پھر تیسرے کمرے میں چلے گئی، لیکن جیسے ہی قدم تیسرے کمرے میں رکھا میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ لوگ صحیح کہتے تھے، اندر تو مرد بھی موجود تھے اور عورتیں بھی، جو کوئی نشہ آور دوائیاں پیک کر رہے تھے اور انہیں خاص ڈبوں میں منتقل کر رہے تھے۔ اور حیرت تب اور بھی زیادہ ہوئی جب وہ ڈبوں کو سیڑھیوں کے ذریعے نیچے بنے تہہ خانے میں لے کر جا رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ فوراً پولیس کو انفارم کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی، باہر سے گولیوں کے چلنے کی آوازیں آنے لگی اور ایک ہلچل مچ گئی۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ وہیں نکڑ میں سہم کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ پھر جب گولیوں کی آواز رک گئی تو میں نے پردے کی اور سے دیکھا تو آرمی آفیسرز نے ان سب کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور کسی سے کہہ رہے تھے کہ اگر آفیسر اقبال کی اہلیہ ہماری مدد نہ کرتی تو ہم کبھی بھی اتنے بڑے گینگ کو تو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ انہوں نے ہر لمحہ ہمیں یہاں کی صورتحال سے آگاہ رکھا، آفیسر اقبال کے مشن کو پورا کیا جو ان کے جانے سے ادھورا رہ گیا تھا۔ اور تب میں نے دیکھا کہ میری اماں بھی اسی کمرے میں آ گئی اور آرمی آفیسرز اماں کو سلوٹ کر رہے تھے اور میں بت بنی سب دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور وہ اماں کو کیوں سیلیوٹ کر رہے ہیں۔ جب ایک لیڈی آفیسر نے مجھے پکڑا اور کہا کہ تم یہاں کیوں چھپی ہوئی ہو، کون ہو تم؟ اور اماں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اور ایک آفیسر نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ اپنی اماں ابا کی طرح بہادر بننا اور اپنے بابا کا نام روشن کرنا، سب فخر کریں کہ یہ آفیسر اقبال کی بیٹی ہے۔ اور میں سر جھکائے ہوئے تھی اور اماں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ پھر اماں مجھے لے کر گھر آ گئی اور کمرے میں چلے گئی۔ اماں نے سارے راستے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اماں سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں لوگوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اماں رو رہی تھی اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ انہیں روتے دیکھا تھا۔ اماں نے کہا کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم نے لوگوں کی بات مانی، اس بات کا دکھ ہے کہ تم نے اپنی ماں پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ اماں جب سے بڑی ہوئی تھی تب سے لوگوں کی باتیں سنی تھی، مگر میں نے تب بھی یقین نہیں کیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری ماں کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتی، اور آج اس لیے وہاں گئی تھی کیونکہ مجھے کسی نے کچھ تصاویر بھیجی تھی گھر پر اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں حقیقت جاننے کے لیے چلی آئی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دے، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں یہ کبھی قدم نہ اٹھاتی۔ پھر اماں نے کہا کہ ایک آرمی کا اصول ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اسے خود سے بھی پوشیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں اگر کوئی مشن دیا جاتا ہے تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر اس فرض کو نبھاتے ہیں۔
اور کچھ تو تمہارے ابا کی طرح اپنی جان اپنے ملک پر وار بھی دیتے ہیں۔ جب تمہارے ابا کو یہ مشن سونپا گیا تھا تو انہوں نے کسی بھی رشتے کو اپنے فرض پر ترجیح نہیں دی تھی، اور اسی طرح خفیہ طور پر سب تحقیقات کر رہے تھے۔ جب کسی نے تمہارے ابا کو وہاں این جی او میں بطور ورکر کام کرتے دیکھا تھا، تمہارے ابا پل پل کی خبر اپنے آفیسرز کو دے رہے تھے۔ کچھ دن بعد جب وہ دوبارہ وہاں گئے تو ان کو پکڑ لیا گیا، کیونکہ اس این جی او کے بڑے اسمگلر کو پتہ لگ چکا تھا کہ تمہارے ابا ایک خفیہ ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں۔ پھر ان ظالموں نے تمہارے ابا پر ہر طرح کا تشدد کیا، مگر انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی، اور پھر ان ظالم لوگوں نے تمہارے ابا کو شہید کر دیا اور ہمارے سروں سے سائبان چھین لیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ابا کے ادھورے مشن کو میں پورا کروں گی، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑے۔ میں ان درندوں کو ضرور بے نقاب کروں گی جنہوں نے تمہارے ابا کو اتنے ظلم کر کے شہید کیا تھا۔ میں ان کو سب کو سزا دلوانے کے لیے دن رات اسی کام میں لگی رہی، اور ایک دن میں نے این جی او میں ایک ایسا چہرہ دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے سچ جاننے کے لیے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، کیونکہ اس کام سے کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور جب مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ وہ شخص ان سب میں ملوث ہے، اور اسے ایک دن اس بات کی اطلاع مل گئی تھی کہ میں اس این جی او میں کام کر رہی ہوں، وہ سب جاننے کے لیے اس شخص نے کئی دفعہ ہمارے گھر چور ڈاکو بھیجے، مگر آرمی والوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اور پھر میں نے پہلے ہی پرانا محلہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ گھٹیا اور نیچ شخص وہاں بھی پہنچ گیا تھا، اور کئی دفعہ مجھے مارنے کی کوشش بھی کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کے لیے اور کئی معصوم لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے زندہ رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، اماں وہ شخص کون تھا جو سب کچھ کروا رہا تھا؟ تو جب اماں نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارے تایا تھے جو سب کروا رہے تھے، اور تمہارے ابا کو بھی انہوں نے ہی مارا تھا، اپنے سگے بھائی کو۔ میں رونے لگی کہ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے خون کو اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھ کے قتل کر دے۔ تو اماں نے کہا کہ جس دن اس نے مجھے مارنے کے گھر اپنے بندے بھیجے تھے، اس دن تمہاری تائی جان نے مجھے کال کی کہ وہ سب جان چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کر رہی ہوں، تم فوراً وہاں سے چلی جاؤ، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ اور پھر تمہاری تائی نے تمہارے تایا کے سر پر کوئی چیز ماری جس سے گہری چوٹ آئی، اور وہ کوما میں چلے گئے، مگر جیسے ہی وہ ہوش میں آئیں گے ان کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ میں اماں کے گلے لگ گئی۔ میری اماں کیا کچھ برداشت کر رہی تھی ہماری خاطر۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیسے اپنی عظیم ماں پر شک کرنے لگ گئی تھی۔ ہم نے وہ علاقہ، وہ شہر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میری شادی ابا نے ایک آرمی آفیسر سے کر دی جو ابا کے بہت اچھے دوست کے بیٹے تھے، اور تایا اپنے انجام تک پہنچ چکے تھے۔ انسان دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرنے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جس نے جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔